بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم یا سید یا رسول اللہ۔ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں میرا بہت مؤدبانہ سلام۔ سرکار حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت فکرہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا دار جس مقام پر بیزار ہوتا ہے، مومن وہاں پہ صبر کرتا ہے، اور مومن جس مقام پہ صبر کرتا ہے، مقرب اس مقام پہ شکر کرتا ہے۔ یعنی کہ ایک ہی حالت ہے اور اسی حالت میں ایک کا رویہ بیزاری کا ہے، ایک کا رویہ صبر کا ہے، اور ایک کا رویہ شکر کا ہے۔ یعنی کہ حالت جو ہے وہ ایک ہی ہے یا واقعہ ایک ہی ہے، لیکن اس کے اوپر انداز جو ہے بیہیو کرنے کا، اس کو قبول کرنے کا، وہ ہر انسان کا علیحدہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ اس مقام پہ صبر کرتے ہیں جہاں پہ ہماری استعداد سے باہر بات ہو جاتی ہے، استطاعت سے باہر بات ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ کے ہاتھ سے کرنے والا کام نہیں رہ جاتا تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کیا کریں؟ صبر کریں۔ یعنی کہ ہم لوگوں کی زندگی جو چل رہی ہے وہ ساری کی ساری ہماری خواہشات کے حساب سے نہیں چل رہی ہے۔ جو ہم عوامل کر رہے ہیں زندگی کے اندر، وہ سارے کے ساری ہماری منشا کے حساب سے نہیں چل رہے ہیں۔ اس لیے جب کوئی چیز ہماری منشا کے حساب سے نہیں چل رہی ہوتی تو وہاں پر زندگی میں کئی مقام پر آپ کو صبر کے ساتھ آپ کا جو ہے تعلق کہیں نہ کہیں بنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر یا انسان گلے کی طرف چلا جاتا ہے یا پھر صبر کی طرف چلا جاتا ہے۔ واقعہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں تمہیں آزماؤں گا بھوک سے، خوف سے، اور تمہارے ثمرات پھل ان میں نقص سے، اور پھر کہا کہ میں جو ہوں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، اور پھر فرمایا کہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جو چیز ہے اس نے سب نے واپس میری طرف ہی آنا ہے۔ اب یہ جو بھوک ہے زندگی میں، ایک تو بھوک ہے نا جو آپ کو پیٹ کے ساتھ آپ کی لگی ہوئی ہے۔ اب یہ جہاں پہ آپ کو کھانا نہیں ملتا تو وہاں پہ بھی صبر ہی ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ صبر کرو بھائی، کھانا نہیں ہے، موجود ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ بھوک انسان کے ساتھ نا کئی طرح سے جڑی ہوئی ہے۔ انسان کو اپنی خواہشات کے حصول کی بھوک ہے، انسان کو اعلیٰ مرتبہ حاصل کرنے کی بھوک ہے، اس کو دولت مند ہونے کی بھوک ہے، اس کو زندگی میں شہرت پانے کی بھوک ہے۔ اب جب اس کو یہ بھوک ہوتی ہے اور وہ اس کو نہیں مل رہا ہوتا تو پھر وہ ساتھ میں صبر کرتا ہے یا پھر گلہ کرتا ہے۔ اچھا، صبر کرنے والے لوگ پھر بہتر ہیں گلہ کرنے والوں کی نسبت۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں خوف سے آزماؤں گا۔ خوف کیا ہے؟ خوف ہے آپ کو کہ آپ کی ہری بھری زندگی جو چل رہی ہے، آپ کی منشا کے لحاظ سے چل رہی ہے، وہ زندگی کل کو آپ کی منشا کے لحاظ سے نہیں چلنی ہے۔ آج جو وقت آپ کے کنٹرول میں ہے، کل یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہے گا۔ یہ صحت جو آج آپ کے ہاتھ میں ہے، کل یہ صحت آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گی۔ آپ کوشش بھی کر کے دیکھ لیں، آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دیوی تھی، اس کو کسی انسان سے محبت ہو گئی۔ اس نے اپنے جو گرو دیوتا تھا اس کو کہا کہ جی آپ جو ہے نا اس کو بھی جو ہے وہ ایٹرنل لائف دے دیں تاکہ میں اس کے ساتھ زندگی گزار سکوں۔ تو وہ گرو دیوتا نے کہا کہ یہ انسان لوگ ہوتے ہیں، they are meant to be died، یہ انہوں نے ایک تھوڑے عرصے کے لیے آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ کا جوڑ نہیں بنتا، آپ گوڈیس ہو اور وہ انسان ہے۔ تو اس نے کہا کہ جی فرق تو شاید ایٹرنل لائف کا ہی ہے، تو آپ اس کو وہ لائف دے دیں۔ بڑی ضد کی تو اس نے وہ اس کو لائف دے دی۔ اب وہ لائف دے دی تو لائف تو تھی موجود، لیکن کیا ہوا کہ زندگی نے اور
انسان کے جو اعصاب ہیں اور قوا ہیں انہوں نے اپنا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ لائف تو نہیں اس کی ختم ہو رہی تھی لیکن ڈیٹیریوریٹ تو ہو رہی تھی، لمحہ لمحہ کمزور ہوتی جا رہی تھی، چلنے میں پرابلم آ گئی، بات کرنے میں پرابلم آ گئی، آنکھوں کی بینائی اس کی ختم ہونی شروع ہو گئی۔ اس نے کہا گوڈس سے کہ واسطہ ہے مجھے تیرے رب کا کہ میری اس سے جان چھڑا، میں تو اب مرنا چاہتا ہوں، میں تو ایسی زندگی نہیں لے سکتا۔ تو گوڈس نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے بھئی، یہ مان لی بات، اب زندگی نے اپنا سفر کرنا ہے اور ہر چیز نے اپنے اختتام کی طرف جانا ہے۔ 20 سال کی جو زندگی کے جو ایام ہیں وہ آپ کو 60 سال کی زندگی میں میسر نہیں آ سکتے ہیں، انسان کو اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہوتا ہے، اور یہی اس کی زندگی میں خوف پیدا کرتا ہے کہ آج جو بات ہے کل کو وہ بات نہیں رہے گی۔ یہ ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں نا سوشل میڈیا کے اوپر یا میڈیا کے اوپر، لوگ بڑا شوق کرتے ہیں کہ ہمیں دیکھا جا رہا ہے، ہماری رینکنگ ہے، ہمارا فیس ٹائم ہے، یہ ساری باتیں ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ہم نے دیکھا کہ ہاسپٹل میں کہیں پڑے ہوتے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے قیمتی لوگ، بڑے اپنے دور میں جن کے بڑے بڑے نام ہوا کرتے تھے میڈیا کے حوالے سے، ان کی آخری کی زندگی دیکھیں تو ان کو کوئی واقعی پوچھنے والا بھی نہیں تھا وہاں پہ، اور یہی خوف انسان کو کہیں نہ کہیں پہ مار رہا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں آپ کو آزماؤں گا اس خوف سے۔ اس خوف سے نکلنے والے بھی لوگ ہیں موجود، وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اور تیسرا جو اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کے ثمرات، پکے ہوئے پھل جو ہے ان میں نقص ڈال دوں گا۔ ایک تو ہے نا کہ وہ مالی دا کم پانی دینا تے پر پر مشکاں پاوے تے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے نہ لاوے۔ تو یہ تو بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ باغ ہے، باغ کے ساتھ پھل ہے، پھل لگنا ہے نہیں لگنا یہ بھی مالک کی مرضی ہے، لیکن مالک بعض اوقات پکے ہوئے پھل جو ہے، یعنی کہ آپ نے جو محنت کی ہے، محنت کا رزلٹ بالکل تیار پڑا ہوا ہے، آپ کو وہ انعام ملنا ہے اور وہ آپ کو انعام نہیں ملتا، اور یہاں پہ پھر صبر کا مقام آ جاتا ہے درمیان میں کہ جو آپ نے پوری پلاننگ کی، پورے سال کی فصل تیار کی، فصل اپنے مقام پر پہنچ گئی، اب کسان کو اس کا انعام ملنا تھا اس کی محنت کا، اور وہ انعام اس کو نہ مل سکا۔ یہ ایک اور پھل کا بھی یہاں پہ ذکر میں آپ سے کر دوں، وہ پھل ہوتی ہے اولاد، جس کو انسان کہتا ہے کہ یہ میرے لیے پھل ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بڑے ذوق شوق سے پالتا ہے، بڑی معاملات کرتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ سم ٹائم وہ آپ کو اینڈ پہ وہ رزلٹ نہیں دے رہا۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ اس کو تو میں نے بڑے پیار سے پالا تھا، یہ اس نے گھروں سے باہر نکال دیا والدین کو پکڑ کے، فاؤنٹین ہاؤسز بنے پڑے ہوئے ہیں، اولڈ ہاؤسز بنے پڑے ہوئے ہیں، باہر کی دنیا میں چلے جائیں خدا نہ خواستہ تو وہ وہاں پہ جناب بچہ ادھر بڑا نہیں ہوا تو اس نے والدین کو کہہ دیا کہ پلیز آپ ہمیں ڈسٹرب کریں، آپ چلے جائیں یہاں سے، اولڈ ایج ہاؤس چلے جائیں آپ۔ تو یہ پھل خراب ہو گیا کہ آپ نے سوچا تھا کہ یہ تو میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، اور وہ سہارا نہ بن سکا، اور اس کے ساتھ پھل خراب ہو گیا۔ اب یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو آزماؤں گا، ان ساری چیزوں کے ساتھ آزماؤں گا، لیکن اس آزمائش میں وہ میرے مقرب ہو جائیں گے جو صبر کے ساتھ گزرے ہیں۔ گلے میں تو دنیا چلی جاتی ہے ساری کی ساری، اللہ تعالیٰ آزمائشیں کم نہیں کرتا، اللہ آزمائشیں کم نہیں کرتا، اور کہتا ہے کہ تم صبر والے بن جاؤ۔ اللہ کی محبوب ترین ہستی، اے وجہ تخلیق جہاں صلی اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبوب ترین ہستی، اور وادی طائف کے معاملات آپ کے سامنے گزرے ہیں، تکلیف میں سے گزرے ہیں، آپ صبر فرمایا آپ نے۔ اللہ تعالیٰ نے مشکلیں کم نہیں کی۔ شاب ابی طالب والا جو واقعہ ہے، تکلیفوں کا مراحل ہے،
ابتدائی دن ہے اسلام کے، تکلیف ہے، شہر سے دوری ہے، کھانے پینے کے مسائل ہیں، صبر کے ساتھ گزارا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کھیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چیزوں کے ساتھ آزماتا ہے، صحت کے ساتھ بیماری کو آزماتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ جسم میں ان کو پڑ گئے کیڑے، تو کہتے ہیں وہ چارپائی پہ لیٹے ہوتے تھے، کوئی کیڑا نیچے کبھی گر جاتا تھا تو اٹھا کے اپنے جسم پہ رکھ لیتے تھے کہ اے مالک نے اس کا رزق جو ہے وہ میرے جسم کے ساتھ رکھا ہوا ہے تو یہ ابھی کھاتا رہے۔ پھر ان کو شفا ہو گئی، واقعہ ہو گیا سارے کا سارا۔ گلہ نہیں کیا۔ یہ جن کا تعلق ہوتا ہے نا اپنے مالک کے ساتھ جڑا ہوا، وہ ہر واقعے کو نا کسی اور انداز کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ جب رب ہمارا ہے تو ہم اس میں اس کے ساتھ گلہ کیوں کریں؟ ہم نے تو دیکھا کہ یہ جو زندگی کا یہ چھوٹا سا ٹائم ہے آپ کا، 60 نہیں تو 70 سال ہوں گے جی، 70 نہیں تو 80 کر لیں، چلیں 80 میں ویسے ہی آدھی سے زیادہ چیزیں آپ کی بند ہو جاتی ہیں، آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں، چلنا بھی بند ہو جاتا ہے، خوراک بھی بند ہو جاتی ہے۔ تو اس عرصے کے درمیان میں آپ نے زندگی کی چیزوں کو گزار رہے ہیں، بچپن گزارا، جوانی گزاری، بڑھاپا گزارا، آپ نے جگہ جگہ پہ مرحلے آئے، جگہ جگہ پہ مشکلات آئیں۔ لیکن جو بڑے لوگ ہیں وہ جب مشکل میں سے گزرتے ہیں تو وہ مشکل کے لیے مشکل پیدا کر جاتے ہیں۔ وہ اپنے اللہ کے ساتھ ایسے منسلک ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ ہم کسی اور کہانی کے ہیں کردار، ہمارے مالک نے ہمارے لیے لکھی ہے یہ سٹوری، ہم اس سٹوری میں ہیں تھوڑے سے کلاکار، اور اس کا پروڈیوسر رائٹر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے خالق السماوات، اس نے ہمارے لیے جو لکھا ہے بہتر ہی لکھا ہوگا۔ اس نے کسی وقت تو ہمیں تخلیق کیا ہے نا، کسی وقت تو ہم اس کے خیال کا حصہ بھی تھے۔ اس نے سوچا ہوگا کہ کبھی اس انسان کو میں نے بنانا ہے، اس انسان کا نام یہ ہوگا، اس کی نسل یہ ہوگی، اس کا کام یہ ہوگا، اس کا رزق یہ ہوگا، اس کی دن وفات۔ ہم کسی وقت اس رب کے کسی خیال کا حصہ بھی تو تھے۔ تو وہ آپ کو ان چیزوں سے گزار رہا ہوتا ہے پروسیس میں سے، اور کہتے ہیں اس پروسیس میں پھر نا وہ انسان جو صبر کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے نا، وہ کندن بنتا ہے، سونا بنتا ہے۔ مولا علی کے حوالے سے ہے کہ انسان کے جسم میں جو مقام سر کا ہے، انسان کی روحانی زندگی میں وہ مقام صبر کا ہے۔ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خواہشات جو ہے نا، خواہشات، ان کی حصول کے لیے انسان بھاگتا ہے، اور بھاگتے بھاگتے کبھی منزل مل گئی، کبھی نہ ملی، کبھی آدھا رستہ رہ گیا، کبھی کچھ رہ گیا، تو وہاں پہ پھر وہ صبر کرتا ہے۔ کہتے ہیں خواہشات جو ہے نا انسان کو غلام بنا لیتی ہیں اپنا۔ بڑے بڑے بادشاہ خواہشات کے غلام ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں جو صبر والے جو لوگ ہیں وہ جو ہیں وہ بادشاہ بن جاتے ہیں۔ وہ ان خواہشات کو وہ صبر کے ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ ہو گئی مکمل تو اس کی، نامکمل ہوگی تو اس کی۔ مجھے سرکار وائس صاحب کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ آپ کے ایک بڑے چاہنے والے تھے، اسٹوڈنٹ بھی رہے آپ کے، تو آپ نے نا ایک دن، وہ آپ کے پاس تھا پرانا دور میں، 1960s کا کوئی دور کا بتا رہا ہوں واقعہ، تو ایک دن سرکار وائس صاحب نے اپنے اس چاہنے والے مرید سے کہا کہ بیٹھو پیچھے چلے۔ تو وہ تھا لمبریٹا سکوٹر، اس دور کا ویسپا ٹائپ تھا، کوئی بڑی سیٹ والا ہے۔ تو وہ صاحب پیچھے بیٹھ گئے، تو آپ ان کو لے کے نا تو چل پڑے، شیخو پورہ چلے گئے، آستانوں پہ حاضریاں دی، وہاں سے بابا بلے شاہ کی طرف چل پڑے، وہاں سے حضرت میاں میر سرکار، وہاں سے پاک پتن شریف کی طرف چل پڑے، وہاں سے توسا شریف چلے گئے، اور یوں مزارات پہ حاضری دیتے دیتے کچھ 6 دن بعد نا آپ لاہور واپس تشریف لائے۔ اب وہ جو جانے والے ساتھ تھے وہ تو تیاری تھوڑی کر کے گئے تھے، انہوں نے کہا بیٹھ پیچھے چلیں، تو وہ بیٹھ گئے، وہ چل پڑے۔
اب وہ 6 دن بعد پہنچے تو جناب کہتے ہیں جی وہ اتنی مٹی ہمارے موٹر سائیکل پہ بھی تھی اور ہمارے اوپر بھی تھی، کیونکہ تیاری تو کوئی کر کے نہیں گئے تھے. اب وہ کیفیت تھی سرکار واحد صاحب کی، وہ اس میں اس کو لے کے چل پڑے اور وہ بھی چل پڑے. اچھا یہ واقعہ ہو گیا جی سارے کا سارا. اس کے کچھ دنوں کے بعد نا جی، وہ عرصے کے بعد عید کا دن تھا. سرکار واحد صاحب کا نا کالج تھا وہاں پہ نابا روڈ پہ، لاہور انگلش کالج کے نام سے. تو عید کی چھٹیاں تھی تو وہ صاحب نے جانا تھا عید کی چھٹیوں پہ اسلام آباد اپنے گھر. تو سرکار واحد صاحب نے کہا کہ تم ایک کام کرو، تم جاؤ نا تو باہر سے تالا لگا کے تو جو چابی ہے نا وہ دروازے میں سے نا اندر پھینک دینا. وہ دروازہ تھا وہ لوہے کی بارز والا تھا دروازہ، مجھے بڑی اچھی طرح سے وہ یاد ہے دروازہ. تو آپ نے کہا کہ اس میں سے چابیاں تم نا اندر پھینک دینا، تو میں نے جب جانا ہوگا میں کھولوں گا تو میں چلا جاؤں گا. اب وہ جانے کے اشتیاق میں نا اتنے زیادہ وہ تھے، تیاری شیاری کی انہوں نے کہ اسلام آباد جا رہا ہوں گھر میں اپنے، اور کوٹ شوٹ پہنا جناب، اور جا کے انہوں نے وہ تالا لگایا باہر سے اور چابی اندر پھینکنا بھول گئے. چابی ڈالی انہوں نے کوٹ میں اور وہ چلے گئے اسلام آباد. اب اسلام آباد جا کے انہوں نے عید شید منائی. چوتھے 5ویں دن جب انہوں نے واپس آنا تھا دوبارہ تیار ہوئے، تیار ہو کے تو کوٹ وہ والا دوبارہ پہنا تو جیب میں ہاتھ ڈالا تو چابیاں بیچ میں. اب وہ کہتے ہیں کہ میرا نا ایک رنگ آئے ایک رنگ جائے کہ یہ کیا واقعہ ہو گیا. پتہ نہیں واحد صاحب باہر آئے بھی ہوں گے کہ نہیں آئے ہوں گے، کیسا انہوں نے محسوس کیا ہوگا. میں چابیاں نہیں دیکھے آئے. کہتے ہیں ندامت اور بڑی میرے اوپر شرم ساری کہ یہ میں نے کیا کیا. کہتے ہیں میں اسی طرح سے نا جب تک میں لاہور نہیں پہنچا نا میرا سانس اوپر کے اوپر نیچے کے نیچے رہا، پشیمانی رہی. کہتے ہیں میں گیا تو جا کے میں نے دیکھا کہ تالا تو ویسے کے ویسے ہی لگا ہوا ہے. کہتے ہیں یہ اور حیرانی ہوئی مجھے. میں نے کہتے ہیں تالا کھولا، تالا کھول کے تو میں آہستہ آہستہ ڈرتے ڈرتے اندر گیا تو جہاں میں واحد صاحب کو چھوڑ کے گیا تھا واحد صاحب وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے. کہتے ہیں انہوں نے نا مجھ سے کوئی جھاڑا نہیں، مجھے شکایت نہیں کی، تو مسکرا کے مجھے کہتے ہیں کہ اچھا وہ جو تمہیں میں 5-6 دن کے لیے لے گیا تھا نا اپنے ساتھ، تم نے بدلہ لیا اس کا اور تم مجھے یہاں پہ قید کر کے چلے گئے. تو کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ اتنا صبر، اتنا واقعہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بدو نے کہا کہ حضور آپ کھڑے ہوں تو میں ابھی آتا ہوں، اور وہ بدو یہ کہہ کے چلا گیا. اور 3 دن بعد اس کو خیال آیا کہ ایک دم سے کہ اوہو میں تو سرکار کو کہا تھا. تو بھاگا وہاں پہ اسی چوک پہ واپس پہنچا تو دیکھا سرکار وہیں کھڑے ہوئے تھے. تو آپ نے گھلا نہیں کیا، آپ نے کہا کہ تم نے تکلیف دی مجھے، اور آپ وہاں سے آہلے نہیں آپ اپنی جگہ سے. صابر لوگوں کا ذکر ہو اور امام عالی مقام کا ذکر نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ صبر و رضا کے باب میں جو مقام کربلا کا ہے وہ رہتی دنیا تک رہے گا. تو یہ صبر و رضا والے جو لوگ ہیں یہ اللہ کے مقرب لوگ ہیں. یہ ان لوگوں نے صرف صبر ہی نہیں کیا، انہوں نے شکر بھی کیا. یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں زندگی میں صبر کرنے والا بنائے. اللہ کے فیصلوں کو، اللہ نے اگر آپ کے فیصلے کے علاوہ بھی کوئی لکھا ہے تو وہ یہ آپ کا اللہ ہے، ہمارا اپنا اللہ ہے، اس کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے. ہمیں وہ واقعات کو قبول کرنے والا بنائے. جن لوگوں کی زندگی کوئی پریشانی میں گزرتی ہے نا تو وہ یہ نہیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پریشانی تو ہے لیکن ہمارا کام ہے کہ اس کی مدد کریں. یہ مہربانی ہونی چاہیے کہ اللہ صبر کرنے والا بھی بنائے اور اللہ تعالی ہمیں شکر کرنے والا بھی بنائے. یہ دعا ہونی چاہیے زندگی کے اندر کہ یا اللہ وہ صابرین کا ذکر انعامات کا ذکر ہے، شاکرین کا ذکر انعامات کا ذکر ہے پورے قرآن کے اندر. تو اللہ تعالیٰ سے اگر ہم کہیں کہ ہمیں انعام یافتگان والا بنا یا انعام والوں کی رستے پہ چلا تو یہ سارے واقعات سے آپ کو گزرنا پڑے گا، تبھی آپ انعام والے بنیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والا بنائے، شکر کرنے والا بنائے. اس عرض پاک کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص رحم اور فضل کے اندر رکھے. آپ سب کو اپنی اللہ تعالیٰ حفظ و امان کے اندر رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.